اور اب آپ کو بتائیں کہ پاناما لیکس کیس پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حسن حسین اور مریم نواز کو جمع داخل کروانے کے لیے آخری موقع دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عدیل سرفراز سے۔ عدیل سرفراز اس حوالے سے بتائیے گا۔ پاناما پیپرز تحقیقات کیس میں سپریم کورٹ نے جو حکم نامہ ہے تحریری وہ جاری کر دیا ہے، اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو اس نے بتایا ہے اپنے تحریری فیصلے میں وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اختیار سماعت سے متعلق کسی فریق نے جو ہے اعتراض نہیں اٹھایا، جبکہ عدالت نے درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اب جو آج جواب گزاروں اور اٹارنی جنرل سے اختیار سماعت کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے۔ یہ عدالتی جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اختیار سماعت سے متعلق اٹھائے گئے سوالات جو ہیں وہ بھی مسترد کیے گئے ہیں۔ اس حکم نامے میں یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 مقدمات کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس میں فیصلہ سن سکتی ہے، جبکہ اسلام آباد سپریم کورٹ ان درخواستوں کی سماعت کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ ابھی جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، آج کی جو پاناما لیک سے متعلق درخواست کی سماعت پر یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، اور عدالت نے واضح طور پر تمام فریقین کو ٹی او آرز جمع کرانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی وکیل ہیں سلمان بٹ، ان کو بھی جو ہے وہ جواب دائر کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ان سے جواب جمع کرنے کا کہا تھا، جبکہ جو سابق اٹارنی جنرل سلمان بٹ ہیں اور حکومتی وکیل، انہوں نے جواب جمع نہیں کرائے۔ 3 جو فریقین ہیں ان کے جواب جمع کرائے گئے تھے، جبکہ 3 فریقین جو کہ مریم، حسن اور حسین نواز ہیں ان کے جواب جمع نہیں کرائے گئے تھے، جس پر عدالت نے آج برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ پیر کے روز، سوموار کے روز وہ تمام جو جواب ہیں وہ جمع کرائیں عدالت کے اندر، جبکہ جو وکیل ہیں انہوں نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی تھی، عدالت نے ان کو 1 ہفتے کی مہلت نہیں دی، اور سماعت جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی صحیح عدیل، یہ بھی بتائیے گا کہ سلمان بٹ جو وکیل ہیں حکومت کی طرف سے، ان کا یہ موقف انہوں نے اختیار کیا تھا کہ ان کے جو موکل ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں، باہر کے ملک ہیں، تو اب کیا کہا جا رہا ہے عدالت کیا اگلی پیشی تک یہ ساری جواب جو ہے وہ جمع کروانے ہوں گے؟ سلمان بٹ کی طرف سے کوئی موقف آپ کو پتہ چل سکا ہے؟ عدیل سرفراز سے بھی اس بارے میں جانیں گے۔ پاناما لیکس کیس پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حسن حسین اور مریم نواز کو جواب داخل کرنے کے لیے آخری مہلت دے دی ہے۔ آپ کو بتائیں پاناما لیکس کیس کی سماعت تھی آج سپریم کورٹ میں، لیکن حسن حسین اور مریم نواز کی جانب سے جواب داخل نہیں کروایا گیا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے اظہار برہمی کیا، اور اب حسن حسین اور مریم نواز کو جواب داخل کروانے کے لیے آخری موقع دیا گیا ہے۔ پاناما لیکس کیس پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اختیار سماعت سے متعلق بھی اٹھائے گئے سوالات کو مسترد کر دیا گیا، اور حسن حسین اور مریم نواز کو جواب داخل کرنے کے لیے آخری موقع دیا گیا ہے۔ پاناما لیکس کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ کا حکم نامہ، سپریم کورٹ نے حسن حسین اور مریم نواز کو آخری موقع دیا ہے، پیر تک ہر صورت جواب داخل کرایا جائے۔ اختیار سماعت سے متعلق اٹھائے گئے سوالات بھی مسترد کر دیے گئے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاناما لیکس کیس پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حسن حسین اور مریم نواز کو کے جواب جو ہیں وہ داخل کروائے جائیں، جمع کروائے جائیں، لیکن سلمان بٹ جو کہ حکومت کی طرف سے وکیل ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو موکل ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ملک میں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال عدالت کی طرف سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اگلی سماعت اس کیس کی پیر کو ہوگی۔ پاناما لیکس پر تمام درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت تھی۔ پاناما لیکس پر نواز شریف کے بچوں کی جانب سے جواب داخل نہ کرائے جانے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا، اور اب حسن حسین اور مریم نواز کو آخری موقع دیا گیا ہے جواب داخل کرنے کے لیے، پیر تک کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے جواب جمع کروا دیا ہے۔ ان کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ وہ لندن میں کسی فلیٹ کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی آف شور کمپنی بنائی ہے۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے ابتدائی فیصلہ سناتے ہوئے تمام درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی فریق نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، کیس کو جلد از جلد نمٹانا چاہتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ کسی بھی فریق کے ٹی او آرز کے پابند نہیں ہیں، ایک رکنی کمیشن بنے گا جو مکمل با اختیار ہوگا، جلد مقدمہ چلانے کا حکم دیں گے، لیکن آج حسن حسین اور مریم نواز کی جانب سے جواب جمع نہیں کروایا گیا تھا، اور
इसी पर अदालत ने इजहार बरहमी किया और आखिरी मौका दिया है जवाब दाखिल करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने पनामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया का एंकर पर्सन नसीम जहरा साहिबा। नसीम जहरा साहिबा, हसन हुसैन और मरियम नवाज को आखिरी मौका दिया है अदालत ने, पीर को दोबारा समाअत होगी, किस तरह से देख रही हैं आप इसे? देखिए, ये बड़ी क्लियरली निशानदेही करता है कि जो कोर्ट है वो फोकस को रखे हुए है, कोर्ट की सेंस ऑफ अर्जेंसी, और वो किसी को कंसेशन नहीं दे रहा, और जो कि तरीक़ाकार है कि कानून और आइन के दायरे कार में रहते हुए हर एक से जवाबदेही करवानी है, वो बड़ी क्लियर बात है। और वो टाइम में कोई लचक नहीं पैदा कर रहे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के खानदान के जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी हमें 1 हफ्ता दे दें, लेकिन कोर्ट ने बड़ी क्लियरली कहा कि मंडे तक। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि आज आप शाम तक जवाब दे दें। कमीशन के बनाने के हवाले से भी उन्होंने कहा कि कमीशन को मंडे को हर सूरत हम बना देंगे। तो कोर्ट का जो पहले दिन नजर आया था कि वो उनका फोकस है और सीरियसनेस है और सेंस ऑफ अर्जेंसी है, वो आज फिर बड़ी वाज़ेह हुई। सही। नसीम जहरा साहिबा, क्या समझती हैं आप इस हवाले से? अगर कमीशन बना दिया जाता है, टीओ आज फाइनल कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद भी कमीशन को भी तो खिदमात दरकार होंगी बाकी इदारों की, जैसे नैब है, FBI है, क्योंकि बाहर से मालूमात तो इकट्ठे ये इदारे ही करेंगे। तो क्या समझती हैं कि कैसी प्रोसीडिंग देखती हैं आप? देखिए, एक तो मैं ये चाहती हूँ कि हम क्लियर हो जाएं कि जैसे जैसे कोर्ट फैसले करता है तो हम उस पर डिस्कशन करें। अब मैं कयास राय नहीं करना चाहती, आपने बात दुरुस्त की है कि जो कमीशन है, और ये जज साहब ने फरमा दिया कि 1 पर्सन कमीशन होगा, यानी कि उसमें 10 लोग होंगे। अगर 1 पर्सन कमीशन होगा, एक शख्स पर मबनी होगा कमीशन, तो यकीनन उसको और इदारों की मदद की जरूरत होगी। अब ये कोर्ट पहले ही फरमा चुका है, ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की कि ये जो इदारे हैं ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे, और उन्होंने नैब की बड़ी तंबीह की। आज आपने देखा कि FBI ने बड़ी लंबी एक जवाब दिया कोर्ट को और कहा कि हमने भेजे हैं नोटिस वगैरह। तो सवाल ये बड़ा अहम है, लेकिन इसका जवाब तो, और यानी कि ये सवाल अगर आप उठा रही हैं तो कोर्ट ने तो पहले रोज यही बात कर दी कि ये जो इदारे ठीक से काम नहीं कर रहे, तो बड़ा चैलेंज होगा इस कमीशन का कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए है, और हमें ये भी मालूम नहीं, और मैं फिर सवाल उठा रही हूँ, मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं, कि कोर्ट ये भी मुमकिन है कि बाहर की कोई एजेंसी को जो कमीशन है वो उनको हायर करे उनकी सर्विसेज को। तो ये मेरा ख्याल है कि मंडे को हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि कोर्ट किस तरह से प्रोसीड करेगा, और ये जो आप सवाल उठा रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये कोर्ट के जहन में बड़ी क्लियर इशू है कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो ऐसे इदारों से चाहिए जो ठीक तरीके से फंक्शन करें, और अभी तक कोर्ट ने बड़ी शिकायत की है इन इदारों के बारे में खुद ही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसीम जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।